محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار محبت کے ساتھ تمامی احباب ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ تھوڑا بلند آواز سے پڑھ لو یار، ثاقب کھل کے پڑھ چلائے نو یار، کھل کے چلا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے، جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر چوہتر میں 72 کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ نہیں، یو ٹرن نہیں ہے جناب، یہی تو منزل ہے ہماری۔ راستے میں موڑ ہے نا واسطے۔ محترم حاجی عبدالغفور جویہ صاحب، محترم ظفر اقبال جویہ صاحب میزبانان محفل ہیں، اللہ ان کے گھر میں سدا خوشیوں کا راج رکھے، اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ بہت ساری شخصیات اپنے دل میں محمد اور آل محمد کی مودت لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، مالک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محترم بابا حسنین قادری صاحب آپ بھی آپ کے سامنے ہیں، قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، محترم ہارون صاحب نائب صدر تحریک منہاج القرآن ہارون آباد، محترم پیر محمد کاشف صاحب، علامہ مولانا محمد ماجد صاحب، باؤ جی ماشاءاللہ، چشتی صاحبان، کوئی تھوڑا سامنے ہو جائیں، کدھر گئے جی؟ سامنے کہیں آتے مزہ آ جاتا۔ اچھا خیر ہے، خیر ہے، اگر کہیں قریب آ جائیں تو ادھر آ جائیں۔ اب میں پیچھے کن کن کو بلانا چاہوں، چلیں قائم ہو کے بیٹھیے گا۔ اللہ آپ سب کی مجھ سمیت قبول فرمائے حاضری۔ ہے میں بات کا آغاز کرنے سے پہلے ثاقب بھائی اللہ آپ کو زندگی دے اور اللہ پاک آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی صحت دے۔ آج ان چھوٹی محفلوں سے ہی بڑا کام لے لیں ذرا۔ مجھے ذرا چونکہ یہ 2-4 دن پہلے 5 دن پہلے سن چکے ہیں، ذہن میں ایک ٹیمپو ہے، اس کے مطابق آپ احباب توقعات لے کے آئے ہیں۔ ہم جیسے ہی محفل کے اندر حاضر ہونے لگے تو ایک شعر پڑھا جا رہا تھا، شاہ است حسین،
اچھا جن بندوں نے سنا ہی نہیں ہے ان کا تو خیر ہے، ان کا تو حق بنتا ہے کہ وہ پہلے انتظار کریں، سن لیں، پھر فیصلہ کریں کہ اگر بات پہ بولنا بنتا ہو تو بولیں، مگر جو سن چکے ہیں وہ ذرا حقیقتاً موجود رہیں۔ ذرا میں جو لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں، غالباً مولانا ماجد صاحب ہی پڑھ رہے تھے تو الفاظ تھے شاہ است حسین۔ میرا آج کا موضوع ہے شاہ است حسین، اور دنیا جانتی ہے میں جو بھی موضوع رکھوں میں روایات سے نہیں پڑھتا جی، قرآن کی آیات سے پڑھتا ہوں۔ یہ ریکارڈنگ میرے اپنے چینل کے لیے ہے، آپ اپنے ثبوت کے لیے رکھ سکتے ہیں، اپنے پاس ریکارڈنگ کر لیں۔ میں شاہ است حسین قرآن سے پڑھوں گا جی۔ زبان کو تھوڑا ہلائیں جی ذرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات تو طے ہے، فاروقی کی ذرا زبان سخت ہے، مولانا ماجد صاحب نے میٹھی زبان سے کہہ دیا ہے حضور کا خاندان وہ خاندان ہے جو ان کے قدموں میں رہے وہ حلالی ہے۔ بھائی میں نئی بات نہیں کر رہا یار، میں نے تو 8 دن کے بعد آنا ہوتا ہے ارون آباد میں، یہ ہر وقت ہوتے ہیں، تے سارے پرچے میرے تے نہ کراؤ، دسیو کہ انہوں نے بھی یہی کوشش کیا ہے، جو اس خاندان کے قدموں میں رہے وہ حلال زادہ ہوتا ہے، اور جو ان سے جب جب جہاں جہاں لڑے وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، خوش رہیں۔ بولے ہو سارے جی، ڈر کے نہ بولے ہو، تو انو خطرہ ہوندہ ہے، تو انو کدے بازارج کہہ دیئے یا علی مدد، ہولی جی اللہ علی مدد جی، ہولی جی مر جان دے ہو، پتہ نہیں سپاہ صحابہ دا ڈر ہے۔ اگر ڈر ہی گھٹی میں ہوتا تو یا علی مدد کہنا چھوڑ دو بابا، کھل کے بولا کرو۔ اور ہاتھ اس لیے اٹھانا ضروری ہے کہ آواز کوئی سنے نہ سنے، پتہ نہیں کون سنے گا، ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں آسیاں۔ سلامت رہیے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، مالک ان کی بھی عفتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ بالکل موضوع وہی ہے، آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، گاں دے نا تے سورت بن جائے ساری دنیا ہی پکی مومن ہے۔ واہ صدقے جائیں جی، ایویں دیکھو یار، آپ بڑے پیارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو قریب آ جائیں یا مجھے قریب بلا لیں ادھر۔ ہاں چلیں، تھوڑا وسعت پیدا کر لیں اپنے ظرف، مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، باہر سڑک پہ کر لیتے، ابھی تو بہت سارے شاید لوگوں نے آنا ہے، ذرا ادھر ماشاءاللہ محبت کے ساتھ آپ پیچھے، یہ سفید ٹوپی والے حضرت میرے بھائی بیٹھے ہیں، حاجی صاحب ذرا آپ بھی آگے آ جائیں، تھوڑا اس طرف آگے آتے جائیں ذرا۔ چلے جی، سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں جی گائے کو۔ تینوں قرآن دے وچوں گاں لب گئی؟ جو ابھی تک انتظار میں ہو چلو جی جملہ سن لو، بس تیرے قرآن ایک ہی ہے، تیرے اور ہمارے سمجھنے میں ایک فرق ہے۔ تجھے آج تک قرآن سے گاں تے لبھی، مولا حسین دی ماں نہیں تینوں اج تک قرآن دے پاک دے وچ گئی؟ اور ظالم، اللہ کرے تجھے زندگی میں کبھی کلمہ نصیب نہ ہو، کیونکہ تو ان کے ساتھ مخلص نہیں جس کے گھر کا کلمہ تھا۔
اور قرآن پاک کو خالی تراویوں میں پڑھنے والوں اور خالی تراویوں میں سننے والوں، آؤ تجھے سمجھائیں کہ شاہ است حسین کیوں موضوع رکھا ہے۔ زمانے کا پرلے درجے کا جاہل اور اجہل ایک مولوی ہے پنڈی کا، نام نہیں بتاتا، اس کے نام میں فیض آتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں مولوی بے فیض۔ اس نے اعتراض کیا کہ شاہ است حسین یہ جو شعر ہے یہ خواجہ اجمیری کا نہیں۔ پتر جے اگے بیٹھنا ہوندا ہے نا تے صرف پیسے ال توجہ نہیں کرنی، میرے ال کرنی۔ سبحان اللہ، جے تو میرا پتر کمیں تے تو مینوں اتنا پیارا ہے میں کرسی تیرے واسطے پوا سکتا، سبحان اللہ، سبحان مگر اللہ۔ اے بچہ مک جاندے نہیں، او 2-4 دن پہلے والے مک گئے، اج سائیاں ہور دے دینے نہیں، مگر وہ جو موضوع بے توجہی میں سن گئے وہ آج نہیں ہے، آج نیا موضوع ہے۔ پکے ہو لینا جی، میں شاہ است حسین، اس نے کہا یہ خواجہ اجمیری کا نہیں، میں کہتا ہوں جی نہ ہو۔ شفیق یار توجہ نہیں ہے یار، خواجہ اجمیری کا نہیں تو تو کیا سمجھتا ہے ہم حسین کو خواجہ اجمیری کی وجہ سے مانتے ہیں؟ ہم خواجہ اجمیری کو حسین کی وجہ سے مانتے ہیں۔ یہ بڑا عرصہ گزر گیا جو تو نے بلیک میلنگ کرنی تھی کر لی، او نہیں مندا نہ مننے۔ اس آدھی قبر جانے جی، اسی آدھی قبر جانے تے قبر دے وچ یا حسین دے بابے آنا ہی تو یا حسین دے نانے آنا ہی۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ سورۃ البقرہ کی پہلی جو آیت ہے یہ 2 حروف پہ مشتمل ہے جی، الف لام میم۔ پورے ہارون آباد میں کسی کو نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے، ہے تے دس دیو نہیں۔ اللہ بے معنی شے قرآن میں رکھتا ہی نہیں۔ بھائی جان بولے ہو جی، بولے ہو جی، ذرا محبت کرو۔ بے معنی شے قرآن میں آتی نہیں، تو نے کیسے کہہ دیا کہ اس کا معنی ہی کوئی نہیں؟ نا معنی تو ہے۔ ماجد صاحب کہہ رہے ہیں چھپا کے رکھا ہے، میں کہا جی انہاں دی گل تو نہ سنے تو میں سنا دینا۔ جنازہ وڈا ہوئے تے امام دی آواز نہ پیچھے پہنچے تے ایک مکبر بن جاندہ ہے، میں مکبر بن جانا، انہوں نے لفظ تو میں دس دینا، چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ زندگی دے، ہون سمجھ آئی جے چشتی نو کیوں سدے اسی تھے، چھپا کے اس لیے رکھا ہے، تو نے جگہ جگہ پہ لکھوا کے رکھا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر اللہ کافی ہے تو اللہ سے پوچھ کیا معنی ہے اس کا، پوچھ بتا اس کا معنی کیا ہے۔ تینوں بھی نہیں پتا، تیرے ابے نو بھی نہیں پتا، ہون تے من جا ابے آلیاں نو پتا ہوندا ہی تے جدہ ابا ہوئے حضور دی آل نال نہیں بگاڑتا ہی، وہ حضور کی آل کا نوکر بن کے رہتا ہے۔ یہ بات سچ ہے جی، میں اپنے انداز میں سنا دیتا ہوں۔ بے شک، بے شک۔ بچہ چھوٹا سا ہے جی، شکلہ نہیں بھی مل دیاں، کسے کہہ دیتا آئے ہی سمجھ جاؤ کہ وہ لازمی کو بندہ بدتا سی بھی نہ بولے، او ٹریا ہے یہودی سی، پر اس نو اے پتا سی کہ اس گھر دے وچوں ہمیشہ سچے نکل دے نہیں۔ اللہ زندگی دے تیرے چہروں کی مسکراہٹ سلامت رکھے۔ یہودیوں کو پتا تھا کہ اس گھر سے جب بھی کوئی نکلا ہے صادق نکلا ہے، ایک نکلے تو بھی صادق، 5 نکلے مباہلے کے دن تو بھی صادق۔
کہنے لگا حضور مہربانی کرو تا کوئی تانا ہی ہو رہا ہے. فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں, ذرا اسے حسین دکھا, اسے حسین دکھا. جیسے ہی حسین نظر آئے نا وہ بھاگا اور حسین کے قدموں سے لپٹا. حضور نے فرمایا یہی حلالی ہونے کی نشانی ہے اسے. حق حسین یا حسین, حق حسین یا حسین, حق حسین یا حسین, حق حسین. سلامت رہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا چلو ہولی ہولی بولنا, بول لو جی, ہولی ہولی بول لو, گٹ گٹ کے بول لو جنہ دل کرتا ہے. الف, اس نے کہا الف لام میم, اس کا معنی اللہ کی عزت کی قسم ہے, مگر پتہ اسے ہوتا ہے جو اس جن کے گھر میں قرآن آیا ہے, جو اس گھر کے نوکر بن جائیں. حضور شیخ الاسلام نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کا ترجمے میں آگے لکھا ہے, حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. حقیقی معنی اللہ جانتا ہے, رسول جانتا ہے. حقیقی معنی کہ میں دساں میں یار, سانو بھی پتا ہے مگر حقیقت حال یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. ایک عاشقوں نے لکھا ہے تے عاشقاں تے فتوہ نہیں ہوندا, تے جے لگ جائے تے عاشق گھبراندے نہیں. الف لام میم لکھو یہاں, ادھر دیکھنا جی, الف لام میم دور سے پڑھو تو علم بنتا ہے. یار ظفر صاحب کہاں گئے ہیں؟ ظفر صاحب بیٹھے ہیں. ظفر صاحب بندے کو دو چار پتہ نہیں کتوں صدقے لے آئے ہو, نہیں بول دے یار. گھر بیویاں نال وعدہ کر کے آئے ہو کہ نہیں بولنا, خدا دا واسطہ یار تھوڑا جا ہاتھ چک کے تو بولو. عین کے ساتھ علم ہو تو جھنڈا, چلو اور آسان کروں, عین کے ساتھ علم ہو تو وہ جس سے مولوی چڑھتا ہے. اور ان جاہلوں کو نہیں پتا, یہ کہتے ہیں علم شیعوں کا ہے تو درود تاج میں تیرے ابے نے لکھوایا ہے اسے. صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم, اس کا مطلب ہے علم شیعہ سنیوں کا نہیں ہوتا, حلالیوں حرامیوں کا ہوا کرتا ہے. ہائے ہائے, اللہ زندگی دے دیا, اللہ آپ کو زندگی دے جی, اللہ آپ کو زندگی دے. مولا سلامت رکھے. کمال نہیں ہوگا. میں افضل بھائی دنیا پر گئے تھے, دنیا پر گئے, دنیا پر مولانا ملازم حسین ڈوگر کا شہر ہے جی. میرا ایک جگہ پہ خطاب تھا, افضل بھائی نے کلام پڑھا, ایک نعت خاں تھا وہاں, اس نے جی کلام سارا پڑھ لیا, کہتا جی ایک قصیدہ سناتا ہوں. میں اس دوران پہلے چلا کے وہاں نہیں جاتا تھا, وہاں میں نشانیاں لگا رہا تھا, کوئی ادھر ایت لب کوئی ادھر لب, میں کہا کہ بیان کی کرنی ہے. او جناب اتنی دیر نو قصیدے نے شروع ہو گیا, مولا میرا بھی گھر ہوئے, پتہ نہیں تسی علم ہی سن دے بیٹھے. یہ وہ خطابات ہیں جو میں پیسے لے کے نہیں کرتا جی, اپنی نوکری مالکوں کے بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا, کائنات کے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہوں میں. اور بات سچی ہے, قرآن سامنے رکھ کے میں جھوٹ کیا بولوں گا. اب تو وہ دن نہیں گزر گیا جھوٹ بول کے داد لینے والے, وہ دن ہی گزر گئے ہیں. اور ویسے بھی افضل بھائی گواہ بیٹھے ہیں, اس نے کہا میں قصیدہ پڑھنے لگا, میں کہا جی پڑھو. مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے رحمت دی چھاں ہوئے, علم ہی کھا گیا. میرے دروازے تے لکھیا نبی پاک دا نام ہوئے, میں وچوں چھڑ دیتی نشانی.
میں خدا کی عزت کی قسم جو میں نے لفظ کہا وہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ دنیا پور ہے یا کوفہ ہے؟ پچھلے بندے یا اٹھ کے گھر چلے جاؤ یا سارے ہاتھ اٹھا کے بولتے رہو جی سارے. میں نے کہا یہ دنیا پور ہے یا کوفہ ہے؟ 3 کلام تو نے اس سے پہلے پڑھے ہیں، اس میں حضور کی تعریف تو ہو گئی ہے. نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف کو، وہ تعریف تو ہو گئی ہے. ہن تو پڑھنا سی قصیدہ. علم تاں کھا گئے ہیں کہ تیرے ایک نامعقول جا پیر نے اعتراض کر دیتا ہے. تو میں نے کہا سب سے پہلے درود تاج میں سے بھی نکال. تیرے پیو دے بھی جمن تو پہلے دا لکھیا ہویا ہی. تے آسمانہ تو نہیں آیا، بندے لکھے ہی. بول ذرا، ہاتھ اٹھا. بندے نے لکھا ہے، اللہ نے نہیں لکھا. صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم. میں نسلاً فاروقی ہوں جی. ہن تسی چپ کر جائے کیونکہ تسی گلاں ملیاں نے نا. ادھیاں تے نہ بولنا ہے، ادھیاں تے تسی. میں نسلاً فاروقی ہوں، اور نسلاً فاروقی ہو کر بھی میرے گھر کے باہر جو فلیکس لگی ہے نا اس پہ سخی عباس کا علم بنا ہوا ہے. جس نے جو بگاڑنا ہے وہ میرا بگاڑے جی. ہم زندہ ہی سخی حسین کی وفا کے نتیجے میں ہیں. سخی وفا نہ کرتا تو آج کہیں مندروں میں ٹل کھڑکا رہا ہوتا. تیرے مسجدوں کی زیب و زینت اور تیری اذان کے کلمے آج یا حسین کے صدقے میں ہیں یا سخی عباس کے صدقے میں. خالی علم لان نال شیعہ نہیں بندا بندہ. اندر کوئی ہووے مومن تے تاں بندا جے. کھا گئے یار، نہیں سمجھے. میں کوئی وکالت تھوڑی کرنی ہے کسی دی. اگر میں کہوں کہ خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے کہ میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے. اور کوئی تو یہ مفتی و ملا کو یہ خبر کر دے نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے. علی کل ایمان نعرہ عین کے ساتھ علم بنے تو علم بنتا ہے جھنڈا. الف کے ساتھ علم لکھا جائے تو معنی بنتا ہے غم. علم کا معنی بنتا ہے غم. مالک غم کا کیوں کہہ دیا؟ کیوں کہا؟ کئیاں نے غم حسین دی مخالفت کرنی ہے، کئیاں نے بکواس کرنی ہے، غم حسین کا مذاق اڑانا ہے. جب وہ مذاق اڑائیں تو اسے کہنا یہ الف لام میم دا ہی ترجمہ دس دے. چلو جی نہ بولو جی، خیر ہے جی، اتنا ہی بولو. خیر میں کوئی توڑا کوئی تو نموزیت تھوڑی دینی، اتنا ہی بولو. علم کا معنی ہے غم، اور غم قرآن میں ہے جی ماشاءاللہ. آپ کہیں جی نہیں، آپ بتا دیں علم کا کیا معنی، الف لام میم کا کیا معنی ہے. مولانا غلام میر علی صاحب وہ گزرے ہیں چشتیاں کے. جی ماشاءاللہ. انہوں نے ایک بار کہہ بیٹھے قرآن میں ہر شے کا علم ہے. بندہ کو سر پھریا بچ بیٹھا سی، اوٹ کھلوتا کہنے لگا جی ایدہ نا ایدہ دسو کتے سپیکر. سپیکر قرآن اچ کتے جی. آپ نے پڑھا کاف ہا یا عین صاد. فرمان لگے ایدہ مانا سپیکر ہے. میں توڑے ال کیویں ویکھاں یہ سارے آخدے نے بندے نال لے کے آندے. اللہ دی قسمیں تسی سارے ہی میرے نال دے ہویا ہے. تو نال رہو تے صحیح نا. یہ بھی سنن دا کیڑا انداز ہے یار. تھوڑا جب قائم ہو کے بولو نا ذرا. اچھا کمال نہیں ہو گئی؟ کہتا جی نہیں اس کا معنی. پر میں پھر تو بتا کیا ہے. نسلانو نہیں پتا کی معنی ہے. بھائی جان
اگر نہیں آپ سمجھتے ہو کہ جی نہیں اس کا معنی علم نہیں ہے، غم نہیں ہے، تو پھر آپ بتا دیں کیا ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی نہیں آیا، ہمیں کم از کم اتنا تو سمجھ میں آیا ہے کہ اس کا معنی غم ہے، اور غم دنیا میں وہ ہے جو حسین کے نانا کو آیا ہو، اور حسین کے نانا کو اپنے بطن سے پشت سے نکلنے والے قاسم طیب طاہر کا نہیں آیا جتنا حسین کا آیا ہے۔ اور تجھے قرآن سے کیا ثابت کریں؟ اس نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ھدی للمتقین، یہ ہر لچے لفنگے عللے تللے کو ہدایت نہیں دیتی، یہ ہدایت اسے دیتی ہے جس کے دل میں تقوی ہو، اس کے دل میں تقوی ہو۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب سوال ایک پیدا ہے، ہوتا ہے، میں کر لوں جی؟ ایک بندہ پہلے ہی متقی ہو، اسے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ سن لو بھائی، ہدایت ملی ہے تو وہ متقی ہے نا، ہدایت ملی ہے تو متقی ہے۔ متقی پہلے ہے، ہدایت بعد میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ ڈھونڈتا رہا میں سوالوں کے جواب نہیں ملا، اے میں ایک باری اذان سنی، میں ایس جماعت دی، او دے وچوں آواز آ رہی سی امام المتقین، واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج تا جمعہ بھی تا نہیں نا، تے بیٹھے ہو پھر فجر تک، تے آپے ہولی ہولی یا رزق دے جائے ہو۔ مولوی صاحب نے تقریر شروع کر لئی نا جی، تے وہ اگے ہی بندے تھوڑے سن، ایک وہ نا ایک بندہ بیٹھا رہا، سارے اٹھ گئے بالکل نا جی، آخر پہ ایک بیٹھا روئی جاوے کہ یار بڑا ذوق والا ہے، سارے ٹر گئے۔ اس کہا جی آ کرسی میں لے جانی ہے، مصیبت ہے وے کہ تسی یہ چھڈو تے میں لے کے جاؤں، ٹر تو میں بھی کدوں دا ہی جاندا، جے اوویں تے ٹر جاؤ تے خیر ہے، تے میں یہ چھڑنی ہو دو جدوں تانوں گل سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا مالک جب ہدایت پہلے ہے تو متقین کے لیے ہدایت کیسی ہے؟ کہا ایک بار ہدایت ملتی ہے متقین کو، امام المتقین کے کوئی قدموں میں آ جائے تو ہدایت رہ جاتی ہے، ورنہ بندہ صحابہ کی صفوں میں بھی ہو تو الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ کوئی ہمت ہے تو ہاتھ اٹھا کے بول، تجھے لگتا ہے کہ 1.25 لاکھ ہے؟ نہیں، 1.25 لاکھ تھے، مگر جب مصطفیٰ نے کہا نا من کنتو، اگر سارے ہوتے تو حضور فرماتے بھائی تم سب کا ہے، کہا نہیں من کنتو، جس کا میں ہوں اس کا علی ہے۔ اب تو مان جا صحابی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ بھی ہو، مرتضیٰ بھی ہو۔ تقوی کے بغیر سمجھ میں بات نہیں آتی جی۔ میں نے کہا مالک تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ آپ سوال ساتھ ساتھ کرتے جائیں، میں ساتھ ساتھ میں جواب عرض کرتا جاتا ہوں۔ میں نے کہا مالک تقوی کیا ہے؟ سورۃ الحج میں اس نے تقوی بیان کیا ہے، آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں جی۔ سورۃ الحج ہے ہارون بھائی، جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آیت نمبر اس کی ہے جی 32۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ میں کس کو کیا سمجھاؤں؟ اللہ اور ہے، نشانیاں اور ہیں۔ اللہ ایک ہے، نشانیاں کروڑوں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ تعظیم کرتا جائے
میں اس کے دل میں تقوی ڈالتا جاؤں گا. کیا بات ہے جی، کیا وہ تعظیم کرے. مرنا یہ ہے ہم نے تعظیم اور عبادت کو خلط ملط کر دیا ہے. ہم کہتے تعظیم بھی ایک ہے عبادت بھی ایک ہے. نہ بچہ، تعظیم چھوٹی شے ہے، عبادت بڑا درجہ ہے. مگر تعظیم نہ ہو تو عبادت بھی قبول نہیں. سن لو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور شیخ الاسلام نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی، کتاب کا نام ہی تعظیم اور عبادت ہے. تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے. دو سجدے ہیں. ایک سجدہ ہے اللہ کو، وہ ہوتا ہے سجدہ عبادت. ایک سجدہ آدم کو ہے، وہ ہے سجدہ تعظیم. سر چکی میں تیرے نال گل کراں. ایک شیطان کے پاس وہ سجدے بڑے تھے جو عبادت والے تھے. اللہ زندگی دے شفیق یار. شیطان کے پاس سجدہ وہ نہیں تھا جو تعظیم والا تھا. مالک تو قبول کر، تیری تو عبادت کرتا ہے. اس کا نہیں. میں کہا مالک کیوں؟ کہا اس کے دل میں کسی علیہ السلام کا بغض ہے. دو چار ساتھی بڑی تکلیف دے رہے ہو جی، ہاتھ اٹھانا ذرا. جس کے دل میں علیہ السلام کا بغض آ جائے وہ کل بھی لعنتی ہے، وہ آج بھی لعنتی ہے، کل قیامت کے دن تک لعنتی رہے گا. اور آسان کروں جی، جو بڑے علیہ السلام کا بغض رکھے وہ بڑا لعنتی ہے، جو چھوٹے علیہ السلام کا بغض رکھے وہ چھوٹا لعنتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان بالتحقیق، نعرہ رضی اللہ عنہ کہیں جی، علیہ السلام نہ کہیں. کیوں؟ تیرے پیو دے، تیرے پابند ہیں ہم. جو تو کہے گا وہ کہیں گے. رضی اللہ عنہ کہیں حضور کی آل کو کیوں کہیں جی؟ حضور شیخ الاسلام سے پوچھا گیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے، علیہ السلام کہیں حسین کو یا رضی اللہ عنہ کہیں؟ کہا تو، فرمایا تو ان باتوں میں الجھتا رہے، ہمیں علیہ السلام سے بڑا لفظ ملتا میں حسین کو وہ کہتا. آپ اس دھرتی پہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری ہے جس نے کہا حسین کو نبی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نبوت کا دروازہ مصطفیٰ پہ بند ہو چکا ہے، اور ہمیں علیہ السلام کے علاوہ لفظ کوئی نہیں ملا، ورنہ ہم حسین کو وہ لفظ کہتے علیہ السلام نہ کہتے. کیا عظمت حسین ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رضی اللہ عنہ نہ کہیں جی. کیوں جی؟ تیرے آپ کا کیا تکلیف ہے؟ کہتے جی رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، علیہ السلام صرف فرشتوں کو کہا جا سکتا ہے. میں نے کہا حضرت جبریل رضی اللہ عنہ. جی علیہ السلام جی صرف نبیوں کو کہا جا سکتا ہے. میں نے کہا جی علیہ السلام نبیوں کو کہا جا سکتا ہے تو حضرت جبریل رضی اللہ عنہ. نہیں جی علیہ السلام. میں کہا جی وہ بھی علیہ السلام نے. میں کہا چلو یہ تو وہی آڑا ہے جڑا سارے نہ نپدا پھردا ہے، اسرائیل رضی اللہ عنہ ہے. نہیں وہ بھی علیہ السلام. او جی فروکی صاحب، او نہیں جی نہیں، فرشتیاں نو بھی کیا جا سکتا ہے. میں کہا اچھا. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ. بندے تو سو گئے سارے، جاگ دیو جی، بیٹھو ذرا. حضرت آسیہ فرعون دی بیوی ہے رضی اللہ عنہ. نہیں جی نہیں، السلام اللہ علیہ السلام ہے. وجہ نبی کی خدمت کی ہے. کلمہ تو ثابت نہیں کر سکتا قیامت تک، کلمہ ثابت نہیں کر سکتا. اگر تیرے کلمے کا ثبوت ہے تو مجھے بتا آسیہ نے کب کلمہ پڑھا تھا؟
کلمے کا ثبوت کوئی نہیں ہے، صرف اس نے نبی کی خدمت کی تھی۔ اب تو مان جو نبی کی خدمت کرے وہ علیہ السلام بھی ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ کمال ہو گئی، ماننے پہ آ جائیں تو فرعون دی بیوی نو مان لین، نہ ماننے پہ آئیں تو علی کی بیوی کو بھی نہ مانیں۔ آپ سمجھتے ہو سیدہ کائنات کا نام آ جائے نا، آپ سمجھتے ہیں یہ شاید شیعوں کا کام ہے کہ وہ گردنیں جھکا لیں، آپ سمجھتے ہیں شاید یہ ان کا کام ہے۔ اگر اس پہ یقین کرتے ہو نا تو آج بات سن لو، تجربہ قیامت کے دن کر لینا۔ بندے بیٹھے ہو، سارے جندے بیٹھے ہو، قرآن پہ ہاتھ میں نے رکھا ہے، فیصلہ قیامت کے دن کرنا۔ اللہ نبیوں کی موجودگی میں کہے گا یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم، اپنی گردنیں جھکاؤ، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بھی بند کرو، مالک تو آ رہا ہے؟ کہا نہیں، حسین کی ماں آ رہی ہے۔ جس کے لیے نبیوں کی گردنیں جھکیں وہ حسین کی ماں ہے۔ 1,24,000 کم و بیش گردنیں جھکائے تو مومن رہے، تو گردنیں جھکا لے تو شیعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مالک تقویٰ آتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم سے۔ اور آسان کر کے بتاؤں جی، سوکھا کام کرن لئی تے میں آنا جی۔ اللہ سلامت رکھے۔ اسلام آیا، سارے پتھروں سے جان چھوٹ گئی، 360 تھے، باقی سب نے توڑے، 360 علی توڑے نہیں۔ تے جنہ دے توڑے نہیں انہاں نوں ہی گسائی، جنہ دے وڈیاں دے توڑے نے انہاں نوں گسائی سارا۔ ہاں ان کو ہی غصہ ہے، اور کمال کا تڑوایا۔ یہ نہیں کہا کیوں جی اس زمانے میں سیڑھی نہیں ہوتی تھی؟ مجھے بات بتا ذرا نگاہ ملا کے، کاشف بھائی جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے تھے تو مصطفیٰ نے کندھے دیے تھے؟ یا ہاتھ ہلانا مجھے بتا۔ نہیں، سیڑھی کے ذریعے گئے تھے۔ جب بت تڑوانے تھے تو سیڑھی کہاں گئی تھی؟ فرمایا بلال غلام ہے، علی سردار ہے، سرداراں نوں غلاماں دے نال نہیں رلائی دا۔ غلام جائے تو سیڑھی کے ذریعے، علی نے بت توڑنے ہوں تو کہا دیکھ عرش پر معراج کی رات مصطفیٰ کے قدم تھے، کندھے پتہ نہیں کہاں تھے، آج ان کندھوں پہ قدم آ گئے علی کے۔ جس کے پیروں تک تو نہیں پہنچ سکتا اس کے تخت تک کیسے پہنچ سکتا؟ علی خود بڑا نہیں جی، مصطفیٰ کے کندھوں نے بلند کر رکھا۔ ہم خلط مالت نہیں کرتے، جس شان تو شانہ سب بنی، مصطفیٰ سے بڑا صرف خدا ہے۔ سونا سلامت رہے، سونا سلامت رہے۔ انگوٹھیاں کو 2-4 ہور ودال ہے تے سونا سلامت رہے۔ بڑی میٹھی زبان، ان تے ہولی ہولی ٹھوپی بھی بدل گئی۔ چلو خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا سارے پتھروں سے جان چھوٹ گئی، مالک سارے توڑ دیں؟ کہا نہیں 2 رکھ لو۔ پتھر پتھر رکھو، ایک دیوار کعبہ میں، ایک صحن کعبہ میں۔ دیوار کعبہ میں بھی حجر ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ پتھر دل نہ بنو یار، پتھر ہے۔ 7 چکر، 1 2 جو قریب تھے وہ قریب آ کے نا، میں اتنے تک کئیاں دے لگے نے پتھر چمی جاندے۔
اچھا جو دور ہے نا حج کے دنوں میں دور ہے او دی واری او دور جا کے آئی او کب آئی سامنے آ کے نا ان کے مولوی صاحب ہن کی کریے اس کا دوروں اینج کر تو سنے سچی دسی سنے ہی نا تو اچھی بول کے دسی یار ذرا اے خدا کی قسم یہی لفظ ہیں کیا بات ہے او میں کیا مولوی صاحب تہاڈی دیکھنا میں بہنیں سن رہی ہیں میں عزت سے بات کرتا ہوں تہاڈا بوسہ پہنچ گیا بوسہ پہنچ گیا کہتے فروکی صاحب بالکل پہنچ گیا میں کہا پتھر نو پتہ ہے کیڑے پاسے جاواں یار میں پتھر کو پتہ ہے آپ کہیں جی نہیں پتا خدا کی عزت کی قسم پتہ ہے حضرت عمر طواف کرتے کرتے رک گئے کہنے لگے بات سن تجھے نہیں چومتے مصطفیٰ کی وجہ سے چومتے ڈنڈی نہ ماری داد دے وچ یار ڈنڈی نہیں مارنی تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے حجر اسود کو علی بولے فرمایا عمر نہ کر اے فائدہ بھی دیندا ہی تے نقصان بھی دیندا ہی تیرے ہاتھ سلامت رہیں غازی کا صدقہ یار یہ فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے کیسے کہ کل قیامت کے دن جس نے اس کا طواف کیا ہے یہ گواہی دے گا میں کہا جڑا حجے وچ آپ لایا ہی او گواہی دے گا جڑا کعبے دے اندر آیا ہے پتھر پوجنے والی قوم پتھر پہ رک گئی ہم نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں اللہ پتھروں کا طواف نہیں کرواتا پتھر سے کروڑ درجے بہتر ہے انسان اور انسان بھی ہو جڑا مصطفیٰ دا جوائی ہوئے خدا کا نام لے جس کے گھر میں مصطفیٰ کی بیٹی ہو سلامت رہ یار سلامت رہ ذرا خوش رہ تجھے سننا یار ذرا خوش رہیں اس قرآن میں ایک آیت ہے جی حال جزاء آپ کہیں جی اللہ پتھر کا طواف کرواتا ہے ہندو آپ پہ اعتراض کر دے سانو اسی جے اوم نمہ شواہا کہہ لیا تو کیڑا مسئلہ ہے تسی بھی پتھراں دے ارد گرد گئے ہو ساڑھے کول مورتیاں نے توڑے کول ایک پتھر ہے اچھا چلو وہ تو ایک تھا جس کا طواف کیا تھا پورا حج کر کے پلٹنے لگے مالک جائیے پاکستان اس کے ادھر دفع ہو 2 رکعت نفل پڑھ مقام ابراہیم تے کمال ہو گئی ہے پتھر تے سارے پھینک دیے گئے 2 بیٹھے ہو لگا کے فرق کیا ہے کہا وہ پوجے جاتے تھے یہ چومے جاتے ہیں جو پوجا جائے وہ عبادت ہے جو چوما جائے یہ تعظیم ہے عبادت میں اور تعظیم میں فرق ہوتا ہے اچھا کعبے میں کعبے کا جناب نا آدم سے بن رہا ایک پتھر کے لیے کچھ کو ٹھنڈی ہوا آ گئی نا ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے بات سن قرآن کی آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان بے شک سبحان اللہ تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان سے دے تسی ضرور سنے ہو تسی مرضی نال سنے ہو جی اللہ آپ کی مرضی میری مرضی کے مطابق اور ہم سب کی مرضی کو اپنی مرضیوں کے مطابق بنائے بات سننا حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں نے کہا مالک سمجھ نہیں آئی علی کو گھر کیوں دیا اپنا آج میں کہہ رہے ہیں 2-4 سالوں بعد تسی انج خطاب کر رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی حسنین بھائی جا رہے ہیں جی منہاج القرآن تو منہاج القرآن میں سکھایا جاتا ہے رٹایا نہیں جاتا
سکھایا جاتا ہے۔ منہاج القرآن کا فیضان شامل حال نہ ہوتا، میں بھی آج کہیں بکنے والی منڈی میں پڑا ہوتا اور ان مولویوں کی طرح بک رہا ہوتا جو آپ اکثر میلاد کے دنوں میں خریدتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آج ان ظالموں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اللہ نے کچھ خیرات در بطول کی عطا کی ہے۔ وہ عرض کرتا ہوں مالک یہ سارا پتھر کے لیے کہا نہیں، علی کے لیے۔ یار کھل کے بات تو کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ کیا کروں جی؟ اعلان کر دوں میں؟ کھل کے بیان تو کر رہا ہوں۔ مالک علی کے لیے کیوں؟ کہا قرآن کی آیت نہیں پڑھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو علی نے کیا کہا؟ جب مصطفیٰ کا کوئی رشتہ پاس نہیں تھا نا، ابو طالب نے اپنا گھر دیا، میں نے ابو طالب کے بیٹے کو اپنا گھر دے دیا۔ تو یا محبت کرو یا عداوت کرو، ظالموں ایک دو راستہ چھوڑ دو۔ کیوں اتارا ہے اس نے اپنے گھر میں علی کو؟ یا علی چھوڑ دو یا خدا چھوڑ دو۔ اچھا مالک تو تیری نشانیوں کی کوئی تعظیم کرے تو تو متقی بنا دیتا ہے؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا مالک تیری نشانیاں کیا ہیں؟ بھئی یہی تقریر ہے نا، نشانیاں کی تعظیم آ جائے تو بندہ متقی ہو جاتا ہے، متقی ہو جائے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ نشانیوں کی تعظیم کرنی ہے، عبادت اللہ کی ہے، تعظیم نشانیوں کی ہے۔ میں نے کہا مالک تیری نشانیاں کیا ہیں؟ یہ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اس نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی میری نشانی ہیں، انہیں تو خرید رہے ہو۔ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے نا عارف کھڑی نے کہا تھا کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، بھول گئی ویکھ محمد بخشا سخی حسین دا ویلا۔ بھول گئے ہو یار؟ اس کا کمال دیکھ یار، کسی کا ایک لیلا لے کر راضی ہو جاتا ہے، کسی کو کہتا ہے بیٹا ذبح کر۔ بس وہ جس نصاب پہ راضی ہے اس نصاب پہ راضی رہ جاؤ، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مگر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ سے ایک بات تو سمجھ میں آئی نا کہ کچھ جانور بھی ایسے ہیں جو اس کی نشانیاں ہوتے ہیں۔ مینوں لگدا ہے میں زلجنا جے گھروں کڈاں تے پھر تانوں یقین آنا۔ اور خوش خدا دا خوف کرو۔ مجھے اس بات کا نہیں پتا، مگر مجھے اس بات کا ضرور پتا ہے کہ اس قرآن میں کئی جانوروں کا ذکر ہے جو اس نے کہا میری نشانیاں۔ تو بندیاں نو نہیں مندا ہو، جانوراں نو کہی جاندا میری نشانی ہے۔ آپ کہیں جی کہاں لکھا ہے؟ آئیے جی پڑھ لیتے۔ آؤ جی، آج نشانیاں وہ نہیں جو بندوں کی صورت میں ہیں، آج نشانیاں وہ پڑھنے لگا ہوں جو جانوروں کی صورت میں ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کسی کافر سے بات نہیں ہے، مومن سے بات ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، جے گھر نہیں رکھ کے آئے ہو تو اے ایمان والو، اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، فرمایا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو۔ اللہ کی تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تیرے سامنے وہ نہیں آیا، تیری سوچ میں وہ نہیں آیا، قوت لامسہ لمس کر نہیں سکتی، سامعہ سن نہیں سکتی، باصرہ دیکھ نہیں سکتی، قوت گویائی وہ اسے بولنا سن ہی نہیں سکتی، اسے اگر وہ بولے تو۔ خالق مخلوق کی سمجھ میں نہیں آتا۔